الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین آمین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین حقا کے بنا لا الہ ہست حسین غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ بارگاہ امام عالی مقام میں ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل، فضائل و مناقب بیان کرنے سے قبل چند اشعار جو حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ ہیں، گولڑا شریف خانوادے سے جن کا تعلق ہے، ان کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر
شام غریباں کی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں،
کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ سلام ہو بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، شدید بیمار ہیں، جنگ نہیں کر پاتے، لیکن ان کو بھی بیڑیاں پہنا کر کربلا سے شام تک کا سفر کروایا جاتا ہے۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ سلام اس نور پاک، سلام اس نور چشم مصطفیٰ کی روح اطہر پر، کہ جس کے نام سے اب بھی اندھیرا دور ہو جائے، کہ جس کے نام سے اب بھی اندھیرا دور ہو جائے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ جس سے جتنی زیادہ محبت فرماتا ہے انہیں اتنے ہی بڑے بڑے امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے امام حسین سے اتنی محبت فرمائی کہ ان کے چاہنے والوں کو بھی اللہ چاہتا ہے، تو پھر یہ مصیبتیں کیوں نازل کی گئیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنے امتحانات میں ڈالتا ہے۔ حضرت ایوب کو برسہا برس بیماری میں مبتلا رکھا کہ بدن میں ہزاروں کیڑے پڑ گئے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کافی دنوں تک رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو برسوں بیٹے کے فراق میں رلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے غم میں مبتلا کر دیا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی طرح سے امتحان میں مبتلا ڈالا کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آزمایا، امتحان میں مبتلا فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے سب سے افضل عرفا و اعلیٰ ہیں، تو میرے نبی پر امتحان بھی تمام نبیوں سے زیادہ ہوا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا غم حضرت آدم کو دیا، حضرت اسماعیل کی قربانی کا غم حضرت ابراہیم کو دیا، حضرت یوسف سے بچھڑا کر فراق کا غم حضرت یعقوب کو دیا۔ آئیے ہم ان تمام غموں سے تقابل کر کے غم حسینی کو دیکھتے ہیں، وہ غم زیادہ ہے یا یہ غم زیادہ ہے؟ کیوں چرچا ہو رہا ہے اس شہید کا؟ ہر مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں بھی اپنے مذہب کے بچاؤ کے لیے لوگ قتل کیے گئے ہیں، اپنے وطن اور اپنی سرحدوں کی حفاظت میں مرنے والے شہیدوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا میں جتنا چرچا شہادت حسینی کا ہے، جتنی سلامیاں، جتنا خراج عقیدت امام حسین کی گنبد پر جا کر ایک عالم پیش کر رہا ہے، دنیا میں کسی شہید کے مزار پر کسی شہید کے نعرے لبیک یا حسین کی طرح لگتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کس لیے؟ آپ سے زیادہ تعداد والے اور مذہب والے بھی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ شہید ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے شہیدوں کا نام لینے والا آج کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شہادت حسینی کا چرچا گلی گلی ہو رہا ہے، ہر برس ہو رہا ہے، آنکھیں سوکھتی نہیں ہیں، ہر برس غم تازے کا تازہ ہی نظر آتا ہے۔ ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی، ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی، غم اس قدر ہے آج بھی تازہ حسین کا،
اس چراغ کی لو میں کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ ہر نسل کو غم سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ پیر نصیر نے کیا خوب کہا اسی کلام میں جو ایک شعر ہم نے چھوڑ دیا ہے اسے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ آئیں ان تمام غموں کا تقابل کر کے دیکھیں کہ کس نبی کو سب سے زیادہ غم دیا گیا۔ اللہ اللہ، حاضرین گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام کو پھل چکنے سے منع کیا گیا، چکنا ہی تھا کہ مصائب ٹوٹ پڑے، بلائیں روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، وہ پکار رہے ہیں کہ بابا میری خبر لو میں مارا جا رہا ہوں، بابا میری خبر لو میں مر رہا ہوں۔ بڑا چہیتا بیٹا۔ حضرت آدم نیند سے تڑپ کر اٹھے، دیکھا کہ جبریل امی آئے ہیں، اور آ کر پوچھا کہ جبریل امی سے حضرت آدم نے پوچھا کہ جبریل میرے حابیل کی کوئی خبر ہے، میں نے ابھی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے بیٹے حابیل کو قابیل نے مار ڈالا ہے، وہ مرتے مرتے آپ کو فریاد کے لیے پکار رہا تھا مجھے بچاؤ، وہ تنہا تڑپ رہا تھا لیکن اسے کوئی بچا نہ سکا، اسی قسم پرسی میں بے یار و مددگار وہ شہید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و قطار کے ہائے میرا لال اس حال میں مار دیا گیا، میرا بچہ بے قصور مر گیا۔ بے پناہ غم میں حضرت آدم علیہ السلام مبتلا ہو گئے۔ یہ غم حسین کے مقابل لا کر دیکھیں تو علماء بیان کرتے ہیں حضرت آدم کو غم ملا شہادت کے بعد، بیٹے کی محبتیں سب کچھ نچھاور کی بیٹے پر، مگر جب شہید ہوا تو حضرت آدم رونے لگے۔ اور غم حسینی دیکھو، ابھی امام عالی مقام رسول پاک کی گود میں کھیل رہے ہیں، جبریل امی دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہیں، تو حضرت امام حسین ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی پھل لایا کرتے تھے، تو جبریل کو وہی صحابی سمجھا کہ ان کی شکل میں آئے ہیں، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر پھل نکالنے کی کوشش کی، تو جبریل امی علیہ السلام کے قریب سے امام حسین کا رسول پاک اپنے قریب لانا چاہتے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے جبریل یہ تم کو پہچانتے نہیں، یہ تمہیں دہیہ قلبی سمجھتے ہیں۔ تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ، اے سراپا تعریف کیے ہوئے نبی، یہ میری کوئی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو میں بتاؤں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی لخت جگر سیدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے رات گزار دیتی، دن کو جب بہت تھک کے چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھ لگ جاتی، حسین رونے ہی والے ہوتے، مجھے رب قدیر حکم دیتے کہ اے جبریل چند لمحوں کے لیے سیدہ کی آنکھ لگی ہے، حسین روئیں گے تو یہ پیاری نیند فاطمہ کی ٹوٹ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے فاطمہ اور سو جائے، جاؤ فاطمہ کے گھر میں حسین کا جھولا جھولا کر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ کئی بار ایسا ہوا ہے، میں تو حسین کا جھولا جھولانے کی ڈیوٹی پر مامور ہوں، اگر حسین میری جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے آپ، تو یہ کوئی بے تکلفی کی بات نہیں ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اس سے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس ننھے شہزادے کو شہید کر دیں گے، اس وقت ان کی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا، کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے نا اس زمانے میں، ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اللہ دین کی خاطر دین کی سربلندی کے لیے یہ نکلیں گے، حق کو بچانے کی راہ پر ہوں گے، ظلماً ان کو شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ام سلمہ آ جاتی ہیں، آ کر پوچھتی ہے میرے آقا کو کس نے رلایا، میرے آقا کو کس نے رلایا؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے وہاں کی مٹی میرے حوالے کی ہے۔ یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو رسول پاک نے دی، دے کر فرمایا کہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل،
اے ام سلمہ جب تم یہ مٹی کو خون بنتا ہوا دیکھ لو، جس روز یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اس موقع پر مجھے یہ بھی کہنے دو، امہات المؤمنین میں اور بیویاں بھی تھیں اور ازواج مطہرات بھی تھیں، اور بی بی عائشہ تو سب سے کم عمر تھی بی بی عائشہ، مگر یہ مٹی نبی نے انہیں نہیں دیا، بڑی عمر والی ام سلمہ کو یہ مٹی عطا فرمائی۔ یہ روایت ہی سے نبی کی غیب دانی، اللہ کی عطا سے میرے نبی کا علم پتا چلتا ہے کہ میرے نبی کی یہ غیب دانی تھی کہ جب کربلا آئے گا تو اس وقت یہ کم عمر والی عائشہ بھی نہیں رہیں گی، اس وقت حیات ام سلمہ کو رہنا ہے، اسی لیے نبی نے مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت ام سلمہ اس مٹی کو اٹھا کر رکھ لیتی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اسی سے پتا چلا کہ جب جب کربلا کا ذکر ہوتا رسول پاک کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، امہات المؤمنین رونے لگتی، مولا علی سیدہ فاطمہ رونے لگتے، اہل بیت نبی کے گھرانے میں کوہرام مچ جاتا، کیونکہ اتنے پیارے شہزادے کو ظلماً قتل کیا جانا ہے، اور اس کی بشارت پہلے ہی دی اس شہادت کی بشارت اور اس ظلم کی اطلاع پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ تو تقابل کر کے دیکھو مسلمانوں، حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا غم ملا، قتل ہونے کے بعد ملا، مگر حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر ان کے بچپن ہی سے آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور یہ غم رہ رہ کے نانا جان کو ستاتا ہے، ان کے بابا جان علی مرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو یہ غم ستاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ غم حسین غم حابیل سے بھی زیادہ ہے، اور غم مصطفیٰ غم آدم سے بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی تمام نبیوں کے سردار، تو اسی لیے میرے نبی کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے زیادہ آزمائش میں اور غم میں مبتلا فرمایا ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اے آدم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو بے حد اجر ملتا ہے۔ تو قاتل حابیل پر دوزخ کا آدھا عذاب ہوگا۔ حضرت آدم کو تسلی دی گئی کہ اس نے حابیل نے ظلم قتل کیا قابل نے، تو اب قابیل کو حابیل کے قتل کی سزا میں آدھے دوزخیوں کا عذاب تو صرف اسی کو دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس نے آدم کے بیٹے کو قتل کیا اسے یہ سزا ہے، تو جس نے مصطفیٰ کے بیٹے کو قتل کیا اس کی کیا سزا ہوگی؟ جس نے سرکار مدینہ کے شہزادے کو قتل کیا، اس قتل میں مدد کیا، یا اس قتل پر آج بھی راضی ہوا، تو اس کا کس قدر عذاب ہوگا، کس قار مذلت میں اسے رکھا جائے گا۔ چنانچہ امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاتل حسین کو آگ کے صندوق میں ڈالا گیا، اور اس کے ہاتھ پیر میں آگ کی زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئیں، اس صندوق سے ایسی بدبو آتی ہے کہ دوزخی بھی اس سے پناہ مانگنے والے ہیں، اتنی بھیانک اس کے صندوق سے بھیانک بدبو آ رہی ہے کہ دوزخی بھی اس سے تمام پناہ مانگیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی دوزخ ابھی کہاں جلائی گئی، یا دوزخ میں ابھی انٹری کہاں سے ہوئی لوگوں کی، دوزخی پناہ اس سے کیسے مانگ رہے؟ وہ تو قیامت کے بعد دوزخ کی دکان کھلے گی نا۔ تو نہیں، یہ جو قبر ہے یہ برزخ کہلاتی ہے، اور یہیں سے آخرت کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ، حدیث شریف ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار ہے۔ تو یہیں سے جنت اور دوزخ کا آغاز قبر ہی سے ہونے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے ظلماً امام عالی مقام اور مصطفیٰ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اس پر کس قدر عذاب ہوگا۔ اب آئیے کشتی نوح اور کشتی اہل بیت دونوں کا تقابل کر کے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سلامتی کی خبر کوا لے کر آیا تھا، وہ جا کر پانی جہاں ختم ہوا وہاں سے کیچڑ میں پیر ڈبا کر لے کر آیا، تو وہاں سلامتی کی اطلاع ملی۔ اور کشتی اہل بیت یہ امت کی نجات کی کشتی ہے، یہ کشتی کربلا میں آ کر خود ڈوب کر اسلام کے سفینے کو بچائی ہے۔ اس کشتی کی اطلاع بھی کوا لے کر آیا۔ مدینے میں بی بی سغرا امام عالی مقام کی شہزادی جو بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر پائی، سرکار امام زین العابدین تو سفر میں یہاں پہنچ کر یا دوران سفر آپ علیل ہوئے ہیں، شہزادی بی بی سغرا یہ مدینے میں علیل تھی، بابا جان چھوڑ کر جا رہے تھے تو زار و قطار رو رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ سیدہ بی بی سغرا نے کہ کوے کے قدموں کو خون لگا ہوا ہے۔
شہزادی صغرا نے دیکھا تو کہا یا ابتا، واہ ابتا، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان۔ بی بی صغرا رونے لگی۔ شہزادی کو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، پتہ چل گیا کہ بابا شہید کر دیے گئے۔ معصوم بی بی صغرا زارو قطار رونے لگی۔ تمام جو اہل بیت نبوت کے افراد مدینہ میں تھے سب جمع ہو گئے، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لاتی ہیں۔ تو شہزادی صغرا ہے کہ واہ ابتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا، یہ آواز لگا رہی ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ پوچھی ہیں کہ بی بی کیا وجہ ہے شہزادی، کیوں شور مچاتی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو سیدہ صغرا کہتی ہیں کہ دیکھو وہ کوا خبر لے کر آیا ہے میرے بابا کی شہادت کی۔ اب صغرا یتیم ہو چکی ہے، اب میرے سر میرے بابا کا سایہ نہیں ہے، اب کوئی مجھے بیٹی کہنے والی آواز مجھے نہیں آئے گی۔ آپ یہ سنتی ہیں ام سلمہ دوڑتے ہوئے گھر میں جاتی ہیں، وہ حدیث یاد آتی ہے اذا تحولت هذه التربة دما، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ جب آپ وہ جا کر مٹی کو دیکھتی ہیں تو اس شیشی میں مٹی نہیں بلکہ خون بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کشتی تھی نوح کی جو امتحان کے بعد پار لگ گئی اور سب سلامت بچے، مگر یہ سفینہ اہل بیت کا سفینہ یہاں آ کر ناخدا غرق ہو گیا، ناخدا ڈوب گیا، اسلام کی کشتی کو بچا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اوج نے کیا خوب لکھا، 61 میں ایسا مقتل کربو بلا جلا، باطل ابھی بھی چیخ رہا ہے جلا جلا۔ ایمان جلا تھا اوج سمندر میں آگ کے، جلنے سے جب سفینہ بچا نا خدا جلا، جلنے سے جب سفینہ بچا نا خدا جلا۔ امام شہید، سارا گھرانہ شہید، مگر اسلام کی کشتی کو بچا کر امام عالی مقام نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اب آئیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان کا امتحان تھا کہ بیٹے کو لٹایا جائے، خواب دیکھا تھا کہ ذبح کیا جائے۔ اس امتحان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں، جنتی دمبا آ گیا۔ اسماعیل کی شہادت کو اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا، جان بخشی ہو گئی۔ باپ کے ساتھ وہ زندگی آرام سے گزارتے ہیں، گلے پر چھری نہیں چلتی۔ اور میرے نبی ذبح حسین کی خبر میرے آقا کو بیداری کے عالم میں دی جا رہی ہے، ذبح اسماعیل کی خبر خواب میں دی گئی، ذبح حسین بیداری کے عالم میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں چھری باپ کو چلانی تھی، یہاں ظالموں کا ہاتھ ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی قدر، بکرے کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کو آپ پانی پلاتے ہیں، سوکھا گلا اس کے گلے پر چھری نہیں چلائی جاتی۔ حکم ہوتا ہے کہ چھری تیز کریں، منڈ چھری سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کہتی ہے کہ جانور کو کاٹنے کے لیے بھی کھاؤ، پانی پلاؤ، تیز چھری اس کے گلے پر چلاؤ، اور یہاں خشک ہونٹوں پر تبسم اور گلے پر تیر ہے۔ لائق تعظیم ہے وہ صاحب توقیر ہے، 2 جہاں میں جس کو حاصل نسبت شبیر ہے۔ 3 دن کی پیاس ہے اور اصغر بے شیر ہے، بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے، بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے۔ سامعین ذی وقار، ادھر ابن رسول اللہ کے گلے پر، حلقوں میں مبارک پر جسے مصطفیٰ کریم بوسے لیتے ہیں، وہاں جلادوں کے ہاتھ سے چھریاں چلنے والی ہیں۔ بیداری میں حکم دے رہا ہے تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہادت حسینی کی تکلیف اور یہ صبر ابراہیم و اسماعیل سے بڑا صبر ہے، یہ امتحان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہاں تنہا بیٹے کی قربانی تھی حضرت اسماعیل کی، یہاں ایک حسین نہیں بلکہ وہاں بچہ بچہ حسین بن کر شہادت کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں یا تو اہل بیت کے کنبے میں سارے کے سارے آپ کو اسماعیل دکھائی دیں گے۔ وہاں حضرت اسماعیل کا جذبہ کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان کیا حکم ہو رہا ہے، کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ جذبہ تھا حضرت اسماعیل کا، بالکل 9 عمری میں۔ یہاں دیکھو حسین اسماعیل ہے، علی اصغر اسماعیل ہے، علی اکبر اسماعیل ہے، قاسم اسماعیل ہے، اونو محمد اسماعیل ہیں، سارے کے سارے عبداللہ کلبی، جتنے غلام ہیں، جتنے اہل بیت نبوت کے صاحبزادے ہیں، ایک کی زبان پر شکوہ نہیں آتا بابا یہ کیا ہے، بچنے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں، بس ایک زبان حسین کی چل رہی ہے
اور سب حسین کے پیچھے حمایتی بن کر صبر کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہوگا پہلے ہم جھیلیں گے، پھر بعد میں امام کے قریب تم آنا۔ بچہ بچہ کنبے کا پہلا شہید ہو رہا ہے۔ اب آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور ان کی مصیبت سے آپ تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، بدن سے کپڑے نکال لیے، حضرت یوسف کا قمیص نکال لیا، بے قمیص حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ایک بھائی تھا جس میں کچھ نرمی تھی، اسی نے مشورہ دیا مارو مت، کنویں میں ڈالو۔ وہ بہت دیر کے بعد آتا ہے، پوچھتا ہے حضرت یوسف کو دیکھتا ہے، حضرت یوسف آواز لگاتے ہیں، کدھر ہے میرے ابا جان، میں تکلیف میں ہوں، بابا مجھے بچائیے، بابا میں تکلیف میں ہوں، میرے بابا یعقوب میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ اس قدر مجھ سے کیوں غافل ہیں؟ معصوم حضرت یوسف پکار رہے ہیں۔ بھائی آتا ہے، 2 گھڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے ستایا گیا، کچھ سال کے لیے، وہاں سے مصر جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، اور یہاں صرف چند لمحوں کی نہیں آزمائش، بلکہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت نبوت کو یہاں لٹنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھائی نے پوچھا آ کر کیا حال ہے، تو کہا کیا بتاؤں، بھوک کی شدت ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، بدن بے لباس ہے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ یہ مصائب بیان کرنے کا وقت نہیں، کچھ وصیت کرنے کا وقت ہے، وصیت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے گھر جاؤ تو میری بے کسی کو یاد کرنا، شام کے وقت میں گھر جاؤ تو میری بے بسی یاد کرنا، دوستوں میں خوش و خرم بیٹھو تو میرا غم یاد کرنا، اور فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا سے ملو تو میری پریشانیاں، میری تکلیف میرے بابا کو سنانا۔ اللہ اکبر۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی وصیت کو بھی سنیے۔ امام عالی مقام امام زین العابدین علیہ السلام اپنے شہزادے کو شہادت سے قبل اپنی وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹے صالحین امت اور ہمارے دوستوں سے ہمارا سلام کہنا کہ میرے بابا حسین نے تم سب کو سلام کہا شہادت سے قبل، اور کہنا جب کبھی بے وطنی اور بے کسی کا تذکرہ ہو تو ہماری بے کسی اور بے وطنی کا تذکرہ کرنا، اسے یاد کرنا، سب سے وصیت کر دو جب کبھی بے بسی کا ذکر ہو، بے بسی کا ذکر ہو تو ہماری بے کسی اور بے بسی کو یاد کرنا۔ اور امام نے فرمایا جب کبھی پانی پیو تو بیٹا میری وصیت ہے انہیں سنا دو، جب پانی پیو تو ہماری کانٹے دار سوکھی زبانوں کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمائی۔ وصیت کس لیے فرمائی کہ صرف ہم کو غم سے یاد کرنا نہیں، ایک حوصلہ پیدا کرنا، حسینیوں میں وہ جذبہ پیدا کرنا کہ راہ خداوندی میں یہ بھی آ جائے تو ہمارے امام پر بھی یہ مصیبتیں آئی تھی، ان مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہنے والا سچا مسلمان حسینی مسلمان کہلاتا ہے، اور جو ان مصائب سے دور بھاگے وہ بزدل ہوتا ہے، اور مومن کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام راتوں کو کنعان کے اطراف پھرا کرتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے، یہ آواز لگاتے ہیں، میرا یوسف، میرے یوسف تو کہاں ہے، میرے دل کے ٹکڑے تو کہاں ہے، میرے بچے تو کہاں ہے، تجھے کون سے کنویں میں ڈالا گیا۔ حضرت یعقوب ان کے فراق میں یہ آواز لگاتے تھے کہ تجھے کسی تلوار سے قتل کر دیا گیا یا زمین کے کسی حصے میں تجھے دفن کر دیا گیا، بیٹا یوسف تو کہاں ہے۔ اب آئیے حضرت امام عالی مقام کے غم میں امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد بے حد روئے اور فرمایا، کسی روایتوں میں آیا ہے کہ زندگی تمام کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو کربلا سے پلٹ کر واپس آئے سب کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا، بعد کربلا امام زین العابدین کو کسی نے ہنستے ہوئے خوشی کے عالم میں نہیں دیکھا، الا جب مختار ثقفی نے، تابعی ہیں مختار ثقفی، ان کے والد صحابی ہیں، مختار ثقفی نے جب شہید کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، شہید نہیں بلکہ واصل جہنم کیا، شمر لعین کا سر قلم کیا حضرت مختار نے،
تو وہ سر امام زین العابدین کے سامنے لا کر رکھا گیا. ابن زیاد کا سر تھا یا شمر کا سر تھا. بس اسے دیکھ کر امام زین العابدین کے لبوں پر ہلکا سا تبسم آیا کہ اللہ نے بابا کے قاتلوں سے انتقام لیا ہے. اس کے علاوہ زندگی تمام حضرت امام زین العابدین کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے، بلکہ ہمیشہ آپ روتے رہتے غم امام حسین میں. اور جب جب پانی آپ کی آنکھوں کے سامنے لایا جاتا، پانی پینے سے پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ ہائے میرے بابا کو، میرے بھائیوں کو 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. کسی نے پوچھا کہ آپ اس قدر مت روئیے، آپ کی جان کا خوف ہے، کہیں روتے روتے آپ وفات نہ پا جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ دوستو کیا کروں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا گم ہو گیا تو اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے میرا تو سارا گھرانہ لٹ گیا، میرے بابا گئے، میرے سارے بھائی، میرے پورے کا پورا کنبہ اس میں شہید ہو گیا اور لٹ گیا، میں کیوں نہ روؤں. یعقوب نے ایک بیٹے کے غم میں اتنے برس آنسو بہائے، مجھے رونے سے کیوں روکتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین ذی وقار، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ کوچ کر رہا تھا مصر کی جانب، تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور راستے میں ماں کی قبر آئی تھی حضرت یوسف کے. تو فرمایا آپ نے آواز لگائی کہ امی جان قبر سے سر اٹھاؤ، دیکھو مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، مجھے میرے شہر سے، میرے وطن سے دور کیا جا رہا ہے، بابا سے دور جا رہا ہوں، آپ سے دور جا رہا ہوں، ذرا اپنی قبر سے سر اٹھائیے، میرا حال کیا ہے دیکھیے. یہ پکارتے ہوئے حضرت یوسف جا رہے تھے، بیڑی اور توق ڈال کر مجھے غلام بنا کر لے جایا جا رہا ہے. یہ حضرت یوسف کی صدائیں تھی. اور کربلا سے امام حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کا قافلہ چلا ہے، جب سب شہید ہو گئے یہاں پر، اور وہاں پر یہ قافلہ کوچ کرنے کو تیار تھا. لاشیں یہاں پڑے ہوئے ہیں، سیدہ زینب اور آپ کی زوجہ بی بی شہرہ بانو اور آپ کی بیٹیاں بی بی سکینہ، دیگر خانوادے کے مستورات کو، اور حضرت امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ اٹھ کر جا رہا تھا. تو بی بی سیدہ زینب نے شہیدوں کے لاشوں کو دیکھا اور گنبد خضرا سے نانا جان کو آواز لگائی کہ نانا جان یہ دیکھو آپ کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، آپ کی بیٹیاں قیدی بن گئی ہیں اور آپ کے بیٹوں کو ظلماً قتل اور شہید کر دیا گیا. آپ نے قصیدہ پڑھا، اتنا کرب اور اتنا درد بھرا قصیدہ سیدہ زینب کی زبان سے نکلا کہ یزیدی جیسے سنگ دل ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اتنی شدت اور اس میں اتنا غم اور اتنا کرب تھا کہ سنگ دل رکھنے والے یزیدی بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. تو یہ اہل بیت نبوت کا امتحان اور ان کے مصائب یہ وہ ہیں جو دنیا میں کسی پیغمبر کی اولاد پر یہ مصیبت نہیں آئی جتنی مصیبت خاندان مصطفیٰ پر آئی ہے. یہاں بچہ بچہ شہید ہے، بچہ بچہ اس امتحان گاہ میں کھڑا ہوا ہے جس امتحان گاہ کا تصور اچھے لوگ نہیں کر پاتے. وہاں بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے، بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے. اللہ اکبر. اسلام کی آبرو، اسلامی نظام کے تحفظ کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد مولا علی کے لخت جگر اور شہزادوں کا انتخاب اللہ کی بارگاہ سے ہوا ہے. تو سامعین ذی وقار، اس امتحان کو امام علی مقام نے اپنے خون سے تسلیم و رضا کے ساتھ یہ امتحان کا پرچہ امام حسین نے لکھا ہے، اور کسی میں اتنی جرت اور تاب نہیں کہ اس کو واقعتاً حقیقی طور پر اس امتحان کو بیان کیا جائے. یہ وہ لخت جگر ہیں سامعین، پھر اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو مصطفیٰ کے بھی پیارے ہیں، خدا کے بھی پیارے ہیں. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کو منانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم اس ذکر کی محفل کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں خاندان مصطفیٰ کو پرسا ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ یہ ان کو پرسا ہے جو ہم یہاں جمع ہو کر دیا کرتے ہیں. جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا، کیونکہ ان کی ناراضگی، ان کو تکلیف اللہ کو بھی ایک لمحے کے لیے برداشت نہ تھی، لیکن اللہ نے انہیں مصائب میں مبتلا کیا تاکہ وہ مقامات جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کیے ہیں
ان مقامات پر ان کو بدرجہ اتم شانوں سے نواز کر ان کو فائز کیا جائے۔ اللہ چاہتا تو بغیر کسی امتحان کے بھی ان کو جنت کی سرداری عطا فرما سکتا تھا، لیکن اس سرداری کا اعلان بہت پہلے ہو چکا ہے اور اس کے پروسیس سے یہ گزر رہے ہیں، تو تسلیم و رضا کے ساتھ زبان پر ایک حرف آہ کا نہیں، اللہ سے ایک شکوہ نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کیا خوب کہا ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ تقدیر الہی کے آگے کمپلیٹلی سرنڈر امام حسین، اور بچپن سے حالانکہ ان کی ناز برداریاں ہو رہی ہیں، وہ واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے اس موقع پر۔ ان شہزادوں کی شان بھی دیکھو، بارگاہ خداوندی سے ان کا پروٹوکول ابھی آپ نے سنا، جبریل آ کر جھولا دے رہے ہیں۔ ایک موقع پر دونوں شہزادوں نے تختیوں پر کچھ لکھا، نانا جان کے پاس آئے کہ دونوں میں رائٹنگ کس کی اچھی ہے۔ دونوں شہزادے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نانا جان بتائیں ہم دونوں میں رائٹنگ کس کی اچھی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ بیٹو اس کا فیصلہ علی کریں گے، بابا کے پاس جاؤ، تاکہ آپ فیصلہ کریں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف ہوگی، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو روایت میں یہ کہ پہلے مولا علی کے پاس گئے شہزادے، مولا علی نے فرمایا کہ بیٹے امی جان کے پاس جاؤ۔ شہزادے امی جان کے پاس آتے ہیں، امی جان فرماتی ہیں کہ بیٹے یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گی، نانا جان کریں گے۔ نانا جان کے پاس دونوں شہزادے آتے ہیں کہ بتایا کہ نانا جان دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ نانا جان فرماتے ہیں کہ شہزادو دونوں کا ہی خط اچھا ہے، دونوں کا خط اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں کسی کا تو اور اچھا ہوگا، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ میں نہیں جبریل کریں گے، جبریل امی کو فیصلہ کرنے دو۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ دربار میں پہلے سے کھڑے ہیں۔ جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ جو فیصلہ آپ نے نہیں کیا میں کیسے کروں، اب یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ ایک سیب اچھالا جائے، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کا خط اچھا ہے۔ تو سیب لا کر اچھالا جاتا ہے، سیب اچھلتا ہے، اللہ کی قدرت دونوں کو درمیان سے شق کرتی ہے، دو ٹکڑے دونوں کی تختیوں پر گرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے دونوں کے خط کو پسند کر لیا ہے، دونوں کی بھی رائٹنگ اچھی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پاس و لحاظ بارگاہ رب العالمین میں ان کا۔ علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو فرماتے ہیں کہ بیٹے حسن ایسے پکڑو، حسن ایسا داؤ چلاؤ، حسن یہ کرو۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ بابا جان آپ حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں، حسین کو نہیں کرتے؟ حسن کی پشت پناہی بیک سپورٹ ہو رہی ہے، حسین کی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ حسن کے پیچھے میں کھڑا ہوں، حسین کے پیچھے جبریل کھڑے ہوئے ہیں، حسین کے پیچھے جبریل ہیں جو حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ علامہ عبد الرحمن جامی 7ویں ہجری کے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، بڑے سیرت نگار، شواہد نبوہ ان کی ہر مدرسے میں، اس کی لائبریریز میں یہ محفوظ رہا کرتی ہے، اسی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ تو سامعین ذی وقار، اب آپ کو معتبر احادیث اگر سناؤں عبارتوں کے ساتھ، پچھلے سال بھی ہم نے سنائی تھی، ابھی بھی کثرت کے ساتھ ہمارے پاس رکھی ہوئی وہ احادیث۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ تمام اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت پوچھے گی کہ مولا اے ربی وعدتنی ان تزیننی برکنیک، جنت پوچھے گی کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 ارکان سے مجھے سجائے گا، وہ 2 ارکان کون سے ہیں، کب مجھے تو سجائے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جنت اولم ازین کی بالحسنین بالحسن والحسین، اے جنت کیا میں نے تجھ میں حسن اور حسین کو داخل نہیں کیا ہے؟ حسن حسین آ گئے، بس تیری زینت حسن اور حسین سے ہے، میں نے تجھے سجایا ہے تو حسن اور حسین سے۔ یہ جنت وہ ہے جس کی سجاوٹ بھی اس گھرانے سے ہے، یہ گھرانہ وہ ہے جو جنت میں جائے تو جنت بھی رشک کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں حسن اور حسین سے تجھے نواز دوں گا۔ اللہ، پوری کائنات جنت سے نوازی جاتی ہے،
جنت حسن اور حسین سے نوازی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ ان کو جو نسبتیں حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں، نانا نبی، بابا علی، ماں فاطمہ، نانی خدیجہ، پھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم، عبداللہ نبی کے صاحبزادے، اتنا پاکیزہ نسب کسی کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے سمجھ میں آئے گا رتبہ حسین کا، خلاق کائنات ہے شیدا حسین کا، نانا نبی ہے باپ علی ماں ہے فاطمہ، نانا نبی ہے باپ علی ماں ہے فاطمہ، کتنا عظیم ہے یہ گھرانہ حسین کا، کتنا عظیم ہے یہ گھرانہ حسین کا، کیسے سمجھ میں آئے گا رتبہ حسین کا۔ یہ اہل بیت نبوت ہدایت کا سامان ہے، ان سے ہدایت ملتی ہے۔ اس دور میں کسی نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو غلط کر رہا ہے۔ اس گھرانے میں جو تربیت کا عنصر رکھا گیا، ان کو مربی بنایا گیا، بچپن سے تبلیغ ان کی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں شہزادے جا کر اس صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، دونوں میں غلط کون کر رہا ہے؟ وہ کھڑے دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے وضو کر رہے ہیں، ان کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر وہ دیکھنے والا نثار ہو رہا ہے۔ جب دونوں نے وضو مکمل کیا تو ان کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگا اور کہا، شہزادو، علی کے بیٹو، تم میں کہاں سے غلطی ہوگی؟ ارے تم نے تو میری اصلاح کر دی ہے، میری غلطی کو ظاہر کر دیا۔ تو اس طرح یہ گھرانہ بچپن ہی سے مبلغ، مربی بنا کائنات کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ذکر اللہ نے نماز میں بھی رکھا ہے۔ یہ شہادت تو بیان ہی ہو رہی ہے، کسی بھی موقع پر ان کا ذکر ہو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مجھ پر ادھورا درود مت بھیجو، معتبر احادیث آپ دیکھ لیں، مجھ پر ادھورا درود مت بھیجو، کٹا ہوا درود مت بھیجو۔ کسی نے پوچھا، آقا کٹا ہوا درود کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف مجھ پر درود بھیجنا اور میری آل کو بھول جانا، اللہم صلی علی محمد کہنا، آلی محمد نہیں کہنا، یہ ادھورا درود ہے۔ جب مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجو، یہ کمپلیٹ درود ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ جو صرف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ادھورا درود ہے۔ کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کمپلیٹ درود ہے۔ جب جب کہا جائے صلو علی الحبیب، یہ اہل عرب کا طریقہ ہے۔ آج بھی عربی لوگ صلو علی الحبیب یا صلی علی نبی محمد کہتے ہیں۔ عراق میں جب ہم جاتے ہیں، بغداد شریف میں، کربلا، نجف میں، عراقیوں کا طریقہ تو اور بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ افلح من صلی علی محمد وآل محمد، کربلا شریف میں آواز لگتی ہے۔ بغداد شریف میں پیران پیر کے روضے پر درود پڑھنے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، صلو علی النبی محمد۔ تو جب سارا مجمع پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود میں ضرور اپنے شامل کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کے تمام لوگ مشتاق ہوتے ہیں، جنت سے سب نوازے جاتے ہیں، مگر جنت اہل بیت نبوت سے نوازی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتاق الی ثلاث، اشتاقت الجنت الی ثلاث، جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، تین لوگوں کی خواہش کر رہی ہے جنت۔ کون؟ علی، عمار، سلمان۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تین ہیں جنت جن لوگوں کے لیے مشتاق ہے، بے چین ہے، یہ تین سے جنت ملنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سوچے یہ معمولی نہیں ہے، یہ تین وہ ہیں جن سے جنت ملنا چاہتی ہے۔ کون ہے آقا؟ تو فرمایا علی ہے، عمار ہے اور سلمان ہے۔ یہ عمار ابن یاسر اور سلمان فارسی، یہ دونوں بھی مولا علی کے خاص رفیق، مولا علی کے خاص رائٹ ہینڈ سمجھ جائیں ان کو آپ۔ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت سلمان فارسی تو اہل بیت کے خادم ہی تھے۔ اسی طرح ایک موقع میں تھوڑا سا مختصر فضائل بھی بیان کر رہا ہوں
تاکہ پھر کل سے ہم واقعات کربلا، 7 محرم کی شب ہے کل، دن 6 کا ہے، شب 7 کی ہے، تو کل سے ہم واقعات کربلا بیان کریں گے تاریخی حوالوں سے۔ تو اسی لیے آج فضائل کو میں اجمالی طور پر سمیٹ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون۔ اب علی محبوب مصطفیٰ ہے، رسول پاک بے انتہا محبت کرتے مولا علی سے۔ اگر کوئی آج علی کا دیوانہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے، تو یہ نہ سمجھے میں علی کا عاشق ہوں۔ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ مولا علی سے کسی نے محبت کی تو مدینے والے آقا نے محبت کی ہے۔ یہاں تک کہ ایک سریے میں مولا علی کو جنگ کے لیے بھیجا، واپسی ابھی نہیں ہوئی تھی، رسول پاک علی کے دیدار کے لیے بے چینی کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک تو مجھے علی کا دیدار نہ کرائے مجھے موت نہ دینا۔ کیا تڑپ تھی ہوگی اس دعا کی تڑپ کو دیکھیں، اے اللہ مجھ مصطفیٰ کی جان نہ لینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آئے ہائے علی تیرے جمال کے قربان جاؤں، اے علی تیرے چہرے کے تقدس کے قربان جاؤں، تیرے چہرے کی رویت اور دیدار کے لیے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے ہیں، تو تیرے جمال کا کیا عالم ہوگا اے علی، تیری محبتوں کا، تیری ملاحت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ ہے، ہمارے لیے عبادت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ بار بار میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار علی کی طرف دیکھا کرتے تھے، محفل میں ہوتے بار بار علی کو دیکھتے، بار بار علی کو دیکھتے۔ ایک بار میں نے پوچھ لیا، بابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، بات کوئی ہو، غالباً مضمون مفہوم یہ آ رہا ہے کہ کوئی گفتگو کرتا ہے محفل میں، پھر پلٹ کر آپ مولا علی کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے پوچھا تو میرے آقا حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول پاک کو فرماتے ہوئے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنے سے ابوبکر کی عبادت ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ مقام علی کیا ہے۔ آج ہم صحابہ میں تقابل کر رہے ہیں، یہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں وہ فضیلت والے ہیں، ان کو زیادہ چاہنا ان کو اتنا چاہنا، علی کا ذکر آتے ہی پھر دوسروں کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں اہل بیت سے دوری کی علامت ہیں، سب دوری کی، ورنہ صحابہ میں یہ تھنکنگ تھی ہی نہیں، یہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا، وہ بڑے مزاج والے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے اور حضرت ابوبکر کی عبادت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھتے جائیں مسلسل احادیث میں آپ دیکھتے جائیں کہ ان کی محبت کو ایمان قرار دیا، اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیا، اور ان کے بغض کو دوزخ میں جانے کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز کی حالت میں رہے، روزے سے رہے، صحن حرم میں نماز پڑھ رہا ہو اور وہیں پر وہ مر جائے، اس حالت میں مرے کہ صحن حرم میں نماز اور روزے کی حالت میں مر گیا، ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، مگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض تھا، وہ دوزخ میں گیا۔ حرم کے صحن میں مر کے نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بھی مرا ہے، لیکن دل میں بغض اہل بیت تھا، تو فرمایا کہ وہ سیدھے دوزخ میں چلا گیا۔ تو پتا چلا کہ بغض اہل بیت یہ وہ بیماری ہے، اور دوزخ کا ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے نمازیں بھی واپس نہیں لا سکتی، روزے اور تقوی پرہیزگاری، بلکہ کعبے کا صحن بھی اسے نہیں بخشواتا جو نبی کی آل کا بغض اپنے دلوں میں رکھا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ان کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ تین میں سے ایک ہے، یا تو منافق ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ ناجائز اولاد ہوگا، اس کے نسب میں کچھ مسئلہ ہوگا،
تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اہل بیت کے بغض سے بچے، اور وہ جو جس کے نسب میں کوئی فرق ہوتا ہے وہ اہل بیت سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ بات حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں، جس کا نسب اچھا ہوتا ہے اس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت ہوتی ہے، جس کے نسب میں اور شجرے میں پاکیزگی نہیں ہوتی اس کے دل میں محبت پنجتن اور محبت اہل بیت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے شاعر نے خوب کہا، اسی شعر پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیوں دشمنی ہے تجھ کو حسن سے حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو حسن سے حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو حسن سے حسین سے، موقع ملے تو پوچھ کبھی والدین سے، موقع ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب